بیٹھک لگتی ہے جی، میں اپنی زبان میں اس کو کہتا ہوں سیاسی بیٹھک۔ اور جی آج نا ہم خبریں سن رہے تھے کہ جی وہ عمران خان نے ایسا کر دیا جی، آج وہ فواد چودھری صاحب نے ایسا کر دیا، آج عثمان بزدار صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بس تبصرے ہو رہے ہیں، یہ تبصرے کر کر کے واپس گھر۔ پھر بتاؤ تو اسے ہم نے کیا کیا؟ کہ ہمارے یہ تبصرے کرنے سے حالات بدلے؟ کیا ہم سے یہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ ہاں بھی بتا تو ایک جگہ پہ رہتا تھا، اور اس جگہ پہ رہتا تھا کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی، ٹھیک، نماز قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں وہ ملک دیا گیا تھا کہ آزادی سے نماز قرآن پڑھنا۔ ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ ہاں بھی بتا تو بیٹھا تھا اس بستی میں اور ملتان شہر میں، وہاں پر جناب لڑائی ہو گئی، وہاں پر ناحق قتل ہو گیا، ہم سے تو نہیں پوچھا جانا۔ ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جانا ملک پاکستان میں کیا ہوتا رہا، ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ پوری دنیا میں کیا ہوتا رہا، کچھ بھی نہیں پوچھا جانا۔ ہم سے پوچھا جانا کہ ہاں بھائی بتا جس جگہ پر تو رہتا تھا کیا تیرے ساتھ والے ہمسائے تجھ سے خوش تھے؟ تجھ سے یہ پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتا تجھے زندگی دی گئی تھی، تجھے شعور دیا گیا تھا، تجھے اچھے اور برے کی تمیز دی گئی تھی، تو بتا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہ تو نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا ہے؟ کہ تو نے نماز قرآن پڑھا ہے؟ کہ تو نے اپنے رب کو یاد کیا ہے؟ کہ کبھی تو نے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کی ہے؟ پاکستان کا نہیں پوچھا جانا، کسی چیز کا نہیں پوچھا جانا، پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا ہاں بھی بتا تو کر کے کیا آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ میرے بھائیوں میں یہ دست بستہ عرض کروں گا آپ سے، یار اصل زندگی اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ نماز اور قرآن ہے۔ دیکھیں نا یار، جو بندے نماز اور قرآن کی تلاوت کرتے رہ گئے، نماز پڑھتے رہ گئے اور اللہ سے باتیں کرتے رہے، اور یہ واحد ذریعہ ہے۔ اگر آپ کبھی بور ہو جائیں، دل نہ لگ رہا ہو تو قرآن مجید کھولو، اللہ سے باتیں کرو، ہیں؟ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، کوئی حاجت پیش کرنی ہے، جاتے ہم نے کسی کو جناب کوئی خط ڈالنا تو ہم لیٹر باکس میں جاتے ہیں کہ وہاں پر خط ڈالیں گے تو فلاں بندے کے پاس پہنچے گا۔ اگر ہم نے اپنی کوئی فریاد رب تک پہنچانی ہے تو وہ جگہ سجدہ ہے، سجدہ کرو، جو فریاد کہنی ہے کہہ دو، ضرور پوری ہوگی۔ زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے، نماز، قرآن اور گناہوں سے بچنا، یہ اصل زندگی ہے۔ یہ زندگی نہیں کہ جانور کی طرح لگے رہو، اچھے برے کی تمیز کیے بغیر زندگی گزار کے چلے گئے۔ بس جی اللہ کے حوالے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آئیں گی قبریں تو لگیں گی خبریں، جب قبر آئے گی دیکھا جائے گا، پہلے تو ہم نے کچھ سوچنا نہیں۔ پھر ہے نا وہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ماشاء اللہ سرائکی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا، بڑا ہی کمال کا شعر ہے، وہ ہماری عکاسی ہے، ہم جیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے شعر لکھا کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ تے کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ ایتھے سب نہیں مسافر، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ جانا ہے، ضرور جانا ہے، نمبر ہے ہمارا، آئے گا ایک دن، موت کا فرشتہ بھی آئے گا، اس سے پہلے تیاری کر لو، اپنے رب کو یاد کر لو، توبہ استغفار کرو، جتنا گناہ کر چکے بہت ہے، معافی مانگ لو۔ زندگی کا کوئی نہیں پتہ، کبھی بھی ہمیں آواز آ سکتی ہے۔ اپنے رب کو راضی کرو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، سورتیں یاد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، بازاروں کو نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔